پہلا پارہ سورہ بقرہ آیات نمبر 25 بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعاملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور اے حبیب، یہ انگلش میں ترجمہ، یہ اردو میں، اور اے حبیب ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے حبیب ان کو خوشخبری سنا دو۔ حبیب بولتے ہیں پیارے کو، کن کو خوشخبری سنا دو؟ جو نیک کام کرتے رہیں، چاہے وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں۔ اللہ نے کسی کو نہیں بنایا کافر یا یہ، ہر کوئی خود بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو انسان بنایا، سب کو مسلمان بنایا۔ یہ خود ہر کسی نے اپنے اپنے فرقے اور اپنی اپنی ذاتیں بنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خوشخبری سنا دو۔ انہوں نے کافر یا مسلمان الگ نہیں کیے، کیونکہ ان کے ان سب برابر انسان ہے۔ جو اچھا کام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو خوشخبری سنا دے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، جو اچھے کام کیے۔ عمل کرنا، اب ایمان، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم بخشائے ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیک عمل بھی کرتے رہیں۔ صرف مسلمان ہونا لازمی نہیں ہے، وہ عمل بھی اچھے کرتے رہیں تو ان کو خوشخبری سنا دو۔ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں کہ ان کے لیے بہشت جنت میں ان کے لیے باغات ہوں گے، سب کچھ ہوگا کہ ان کے لیے جو عمل نیک کرتے رہے، ہر برائی سے بچتے رہے، نفس کو بچاتے رہے، گناہ سے بچتے رہے۔ اللہ نے جتنی چیزوں سے کہا ہے بچوں ان سے بچتے رہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنت کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب یہ نہیں ہے جیسے 1 کلو لے لیا دودھ، 1 کلو فلاں چیز لے لی، میوے لے لیے، یہ نہیں، وہاں پوری نہریں ہوں گی۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہوں گی۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت جب بھی ان کو جنت میں کوئی باغ کا پھل دیا جائے گا اس کی شکل ایسی ہوگی، کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا میں کھا چکے ہیں، حالانکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ حالانکہ سیم ایسے نہیں ہوں گے، صورت ملتی جلتی ہوگی لیکن وہ تو جنت کے پھل ہوں گے، اور یہ اس دنیا کے۔ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی جو اس دنیا میں گناہ سے بچے رہیں گے، صرف اپنی بیویوں کی حد تک رہیں گے، کوئی انہوں نے گناہ نہیں کیا ہوگا، کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی بیویاں رکھی ہوئی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے قیامت کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، تو وہ اس میں جب رہیں گے تو ان کی بیویاں ان کے ساتھ ہوں گی، نہ کوئی وہاں موت آئے گی، نہ دکھ ہوگا، نہ کچھ ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ اب لفظی ترجمہ، وبشر اور خوشخبری دو، الذین آمنوا جو لوگوں کو ایمان لائے، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنت ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہا بہتی ہیں ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما رزقوا
جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے من سماوات رزقن کسی پھل کا بطور رزق قالوا ھذا الذی وہ کہیں گے یہ وہی ہے رزقنا من قبل ہمیں پہلے دیا گیا تھا متشابہہ ملتے جلتے شکل ازواجہم پاکیزہ بیویاں جوڑے وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اس کی تفسیر جنت کی نہریں اور باغات. صحیح بخاری حدیث نمبر 3251 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو جنت دیکھی ہوئی تھی تو وہ ان کی صفت بیان فرما رہے ہیں جنت کی کہ جنت ایک ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے نہ کسی کان نے سنی ہے آج تک اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے وہ کیسی ہیں یا کیا ہیں. ظاہر سی بات ہے نہ ہم نے دیکھی ہیں کبھی نہ ہم نے سنی ہے. ہاں ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد جہنم اور جنت ہوگی اور انشاءاللہ جو اچھے کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو انشاءاللہ لے کے جائے. یہ آیات اسی جنت کے حسین منظر کی عکاسی کرتی ہے جہاں ابدی سکون ہوگا. تو یہی جو چیزیں ادھر کی گئی ہیں کہ یہ اسی جنت کی عکاسی یعنی کرتی ہیں جو جس میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی آخرت تک سکون ہوگا. کوئی دکھ کوئی بیماری کوئی پریشانی کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کہ روزی کی تنگی یہ کر لوں وہ کر لوں نہیں. وہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ دے گا کسی کو کچھ نہیں کرنا ہوگا اور اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے آخرت خریدنے کے لیے. تو اس دنیا میں جو کرتے رہیں گے اچھائی تو ان کو انشاءاللہ آخرت میں بھی حصہ ملے گا. ادھر کوئی کام کوئی کمائی کچھ گناہ کوئی ثواب کچھ نہیں بس سکون ہی سکون ہوگا انشاءاللہ. جنت کے پھل مفسرین بخاری شریف کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ جنت کے پھل شکل میں دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے تاکہ منصوبات رہے مگر ان کا ذائقہ اور لذت بالکل مختلف اور کہیں زیادہ ہوگی. ہوں گے تو سیم ان سے ملتے جلتے جیسے یہ پھل آج کل کھاتے ہیں ہوں گے سیم ایسے ملتے جلتے. یہ تو ہم خریدتے ہیں کچھ خرید سکتے ہیں کچھ نہیں خرید سکتے لیکن وہاں سب کچھ فری میں ہوگا اور شکلیں ان سے ملتی ہوں گی لیکن ان سے کوئی لذت ان کی ایسی مختلف ہوگی کہ کوئی گنا زیادہ ہوں گے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3247 کے مطابق جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے. سبحان اللہ وہ اتنا بڑا درخت ہوگا. یہ تو نہیں یہ کٹ دیتے ہیں چھوٹے سے درخت یہ وہ اتنا بڑا ہوگا 100 سال اس کے اوپر بندہ چڑھتا رہے تب بھی ختم نہیں ہوگا. 100 سال اس درخت کے اوپر چڑھتے رہے تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا. وہ ایسا جنت کا پھل ہوگا. تو آپ خود دیکھیں اس کے پھل کتنے اچھے ہوں گے اور کتنا پھل لگتے ہوں گے اس کے اوپر کہ بندہ باقی کی ساری زندگی وہاں انشاءاللہ عیش و عشرت کرتا رہے اور کھاتا رہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے تو وہ جنت میں جا سکے نیک کام کر کے پاکیزہ جوڑے اور ہمیشگی ملیں گے جو ہر قسم کے جوڑے اور ہمیشگی ملیں گے جو ہر قسم کے. جنت میں مومنین کو ایسی بیویاں ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک ہوں گی. دیکھیں وہاں بیویاں بھی ایسی ملیں گی ان کو جو ہر گناہ سے پاک ہوں گی. وہ ایسی مومن عورتیں ہوں گی اور باطنی گندگی سے پاک ہوں گی. ان کے باطن یعنی اندر بھی ان کے صاف ہوں گے ان کے جسم بھی صاف ہوں گے. باطن جو چھپا ہوا اور ظاہری ہر چیز ان کی پاک ہوگی. بخاری شریف حدیث نمبر 6548 کے مطابق جنت میں جانے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا. یعنی جب انسان جنت میں جائے گا پہلے بھی آخرت کی زندگی ہوگی تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا. وہاں کوئی موت نہیں ہوگی یعنی ختم کر دی جائے گی کہ
جیسے ادھر کوئی بیمار ہے، کوئی کس وجہ سے مرا ہے، کوئی کس وجہ سے، وہاں یہ موت نہیں ہوگی جب انسان جنت میں جائے گا، وہاں صرف خوشحالی زندگی اور سب کچھ ہوگا، اور اعلان ہوگا اے اہل جنت اب ہمیشہ رہنا، کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہاں پہ جنت میں اعلان کیا جائے گا کہ اب آپ نے ہمیشہ رہنا ہے ادھر، اب آپ کو نہ کوئی موت آئے گی، نہ کوئی دکھ آئے گا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، اور یہ پاک بیویاں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ کے لیے۔ جیسے ادھر کہیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، قیامت تک وہ بیویاں بھی ساتھ ہوں گی، کوئی موت بھی نہیں آئے گی، وہ پھل بھی ہوں گے، وہ نہریں بھی ہوگی، وہ جنت بھی ہوگی، وہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن اس زندگی میں جو امتحان کی زندگی ہے ہماری، اس میں جب ہم نیک کام کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی زندگی کر کے دکھائی ہے، پریکٹیکلی جب ہم ویسا کرنے کی کوشش کریں گے، تب جا کے ہمیں یہ چیزیں ملیں گی۔ ایسا نہیں ہے جیسے اب ایک چھوٹا سا امتحان بچے دیتے ہیں، ساری سرات پیپر یاد کرتے ہیں، دن کو کرتے ہیں، پھر جا کے ان کو مارکس ملتے ہیں اتنے اتنے، پاس ہوا کہ فیل ہوا۔ ایسے ہی ہماری زندگی ہے یہ، جب ہم اس میں اچھے کام کریں گے، نیکیاں کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس میں جو لکھا ہوا ہے ویسا کریں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ویسی عملی زندگی گزاریں گے، تب جا کے انشاءاللہ جنت بھی ملے گی، پھل میں ملیں گے، نہریں بھی ملیں گی، بیویاں بھی ملیں گی، اور وہ جو اچھی بیویاں ان کو شوہر بھی نیک ملیں گے، اور پھر جا کے کبھی ان کو موت نہیں آئے گی، اور اعلان کیا جائے گا کہ یہ ان کی ابدی زندگی ہے، اور سکون ہی سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب فرمائے، اور ہم میں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی۔ تفسیر